قرآن کریم کے حوالے سے اور بہت سارے ہمارے جذبات کو اجاگر کرتے ہوئے اشعار سنا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کتابوں میں جو ہے سب سے افضل اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ واقعی قاری صاحب نے بہت اچھے اشعار سنائے۔ ہمارا پروگرام چونکہ آپ کے گاؤں کا یہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ پہلا ہے، گویا کہ ہمارا یہ 8واں پروگرام ہے تقریباً۔ الحمدللہ علاقے کے نوجوان اور بلکہ یوں سمجھا جائے تمام لوگوں کی دلچسپی ہے علاقے پہ اپنا یہ بروی لوکائی سے لے کر ادھر بھگڑوا اور ادھر گوس اور کہاں تک اس کا خطہ حضرت مفتی صاحب کو بخوبی اس کا علم ہے۔ پورے علاقے میں الحمدللہ پروگرام ہوتا ہے اور یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ اب آپ کا پروگرام تھوڑا سا زیادہ کچھ اس میں آئے گا، بہرحال لیکن الحمدللہ یہ بات کہی جا سکتی ہے جہاں بھی پروگرام ہوا آپ سے چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا، یہ بھی سوچ لیجئے گا، یہ مت سوچئے گا ہمارا پروگرام۔ الحمدللہ کل کا پروگرام بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بہت ہلکے میں جا رہا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین جب اسٹیج پر رونق افروز ہوئے یقیناً محسوس ہو گیا کہ پروگرام کامیاب ہے اور مجمع جو انہوں نے انتظام کیا تھا اس سے کافی نظر آ رہا۔ یہاں تو انتظام سے بچے ہٹا دیے جائے تو آپ غائب نظر آئیں گے۔ بہرحال میں آپ کو شکوہ نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھیے کمزوری ہے، آپ کی یہ مہمان ہیں، آپ کے گھر آئے ہیں۔ ایسا تھوڑے اس گاؤں میں اتنے ہی لوگ موجود ہیں جتنے یہاں حاضر ہیں، باقی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جتنے یہاں ہیں اس سے کئی گنا لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آواز تو میں کیا ہی رہی ہے، وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے، یہیں بیٹھ کے سن لیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ چلنا چاہیے جب اللہ کے کام کے اللہ کے لیے بندہ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کو لپکتا ہے، جب بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اپنے بازو بڑھا دیتا ہے، دوڑ کر اس کو لپک کے لے لیتا ہے، چلو میرا بندہ آ گیا۔ کتنا نافرمان ہے اس سے کوئی قطع نظر اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیالی رہتی ہے ہم اپنے گھر سے سنیں گے، یہ غلط بات ہے۔ کہیں بھی ہو جہاں دین کی محفل ہو ہمیں جم کے جانا چاہیے اور آخر تک بیٹھنا چاہیے۔ ان محفلوں کو یوں ہی نہیں سجایا جاتا ہے، ان محفلوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور مغفرت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ 8واں پروگرام تقریباً ہے، کل 9 ہوگا، 10-12 دن کا یہ پروگرام تقریباً رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اس علاقے کی جمعیت اور اس کے روح رواں، بلکہ ہم سب کے علاقے کے روح رواں، ہم سب کے روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی صہیب احمد صاحب قاسمی زیدہ مظلوم کی یہ محنت ہے اور یہ کوشش ہے، بس یوں سمجھا جائے یہ ہانپتے رہتے اور ہم لوگ چل رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، بس اللہ نے حوصلہ دیا ہے اور ہمت دی ہے اور اپنے پیچھے سب کو لگائے رکھے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کل میدان محشر میں بھی ایسے ہم لوگ پیچھے چل کے اور جنت چلے جائیں، بس یہی خیال ہے اور یہ امید اللہ سے وابستہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، علماء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کام کا اور حوصلے کا جو جذبہ اللہ نے حضرت مفتی صاحب کو دیا ہے اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کسی اور کو اتنا ہو۔ بہرحال یہ ان کی تعریف نہیں ہے، اپنے دل کے جذبات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے کہا۔ امید یہ ہے کہ آپ کے بھی یہی جذبات ہوں گے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی کوششوں میں 4 چاند لگائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، پورے علاقے اور علاقے سے بڑھ کر ضلع اور ضلع سے صوبے اور پورے ملک میں کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب مدد اللہ العالی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنی ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائے۔ حضرت
مولانا مفتی صہیب احمد صاحب کے خطاب کے بعد بچوں کی کچھ تکمیل ہوگی، قرآن کریم کی تکمیل کریں گے، کچھ ان کو انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے 2 مہمان مقرر جو باہر سے تشریف لائے ہیں، یقیناً بڑی گراں قدر شخصیت ہے، جناب حضرت مولانا مفتی پرویز عالم صاحب دامت برکاتہم، استاد مدرسہ فرقانیہ گونڈا سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا نور احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ جو قیصر گنج مسجد عائشہ کے امام اور خطیب ہیں، بڑے شاندار مقرر ہیں، ان سب کا خطاب سننا ہے۔ اب حضرت سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔